الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات على محمد وآل محمد. آپ تمامی حضرات کو اس جشن پرمسرت اور بابرکت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جسے امت محمدی کہا جاتا ہے. یہ ہمارے اوپر اس کا احسان ہے اور اس بابت ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. دین کے اعتبار سے ہمارا دین محمدی ہے. مذہب کے اعتبار سے ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم مذہب میں مذہب جعفری کے ماننے والے ہیں. دین محمدی ہے، مذہب جعفری، اور یہ مقام فخر ہے ہمارے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سرزمین مکہ پر جب آپ کا نور چمک رہا تھا تو نہ جانے پوری دنیا میں کیسی اتھل پتھل تھی. ڈھیروں مناظر مورخین نے، سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے ہیں کہ کہیں ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی تو کہیں فرشتوں کے لبوں پہ صلوات کا نعرہ تھا، کہیں آگ بجھ رہی تھی تو رسول کی ولادت کے بعد کچھ سینوں میں آگ لگ رہی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم کی ولادت کے بعد میرے بابا یعنی جناب عباس ابن عبد المطلب اس بچے کی پیٹھ پہ دیکھا، پشت پہ دیکھا کہ مہر نبوت لگی ہوئی. دنیا کہہ رہی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، تو 40 سال کے بعد اگر نبی ہوئے ہوتے تو یہ مہر نبوت کس چیز کی تھی؟ بچپن میں. مختلف محفلوں میں جو ہوئی اور اس سے پہلے مقررین کرام نے، شورائے کرام نے منظور نذرانہ عقیدت پیش کیا. مختلف پہلوؤں سے گفتگو سنی آپ نے، اور بھی اس کے بعد محفلیں ہوں گی، وہاں بھی آپ سنیں گے. لیکن تمام محفلوں میں اس محفل کا امتیاز یہ ہے کہ اس محفل میں مدح ثانی کے ساتھ ساتھ فضائل و مناقب صادقین کریمین علیہم السلام کے بیان کے ساتھ ساتھ ایک سب سے خوبصورت چیز کہ جس کو اس محفل سے ایڈ کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، وہ ہے تعلیم میں اچھے لیول تک جانے والے بچوں کی حوصلہ افزائی. یہ خوبصورت کام ہے، یہ خوبصورت کام ہے. شعر بہت اچھی چیز ہے لیکن سمجھ میں کم آتا ہے. تقریر بہت اچھی چیز ہے لیکن بعد میں بھول جائیں گے.
لیکن وہ تقسیم انعامات ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ یاد رہ جائے. خدا کرے کہ صرف انعام یاد نہ رہ جائے بلکہ وہ مقصد بھی یاد رہ جائے جس چیز کے لیے یہ انعام دیا جا رہا ہے. یہ بہت اہم ہے. ایک ذات اگر اسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جائے، ذات سرکار دو عالم، اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس ایک ذات کو انسان آئیڈیل بنائے اور اسی کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے، فالو کرتا چلا جائے، زندگی میں اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ لوگ اس کو عزت کے ساتھ دیکھیں گے، لوگ اس کو سلام کریں گے، وہ خود بخود عزیز بنتا چلا جائے گا، کسی اور چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال کا یہ شعر کتنا خوبصورت شعر ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا، اس وفا کا مطلب کیا ہے؟ اس وفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد کے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور ان سے غداری نہیں کرنی ہے، ان کو دھوکہ نہیں دینا. نہیں، اس وفا کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے اور نمونہ عمل بنانا ہے. جو انسان رسول کا کلمہ صبح و شام پڑھتا ہو، جس کی آنکھ رسول کے کلمے سے کھلتی ہو اور آنکھ بند ہوتی ہو تو رسول کے کلمے سے، اگر وہ رسول کے سیرت و کردار کو اپنی سیرت اور کردار پہ نہ ڈھال لے تو یہ وفاداری نہیں ہے، بے وفائی ہے. سبحان اللہ، سبحان یہ بے وفائی ہے. اور چونکہ مسلمان بے وفائی کر رہا ہے اسی لیے مار کھا رہا ہے. مسلمان بے وفائی کر رہا ہے اس لیے مار کھا رہا ہے. ابھی آج کی لیٹسٹ نیوز، اسرائیل نے دوحہ پہ اٹیک کر دیا، حماس کے ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیا، کئی لوگ اس میں مارے گئے. لیجئے صاحب، بات کہاں تک پہنچ گئی؟ قطر تک پہنچ گئی. پہلے کہاں تک تھی؟ فلسطین. نمبر سب کا آئے گا، نمبر سب کا آئے گا. جب گریٹر اسرائیل بنایا جائے گا تو نمبر سب کا آئے گا. اس سے پہلے کہ تمہارا نمبر آئے تم پہ واجب ہے کہ ایران بن جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایران بننے کے لیے انسان بننا ضروری ہے. انسان بننے کے لیے رسول کی سیرت اور کردار کو اپنانا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرے بازی سے ایران نہیں بنتا، جذباتی ہونے سے ایران نہیں بنتا، جوش میں ہوش کھونے سے ایران نہیں بنتا، سڑکوں پہ بھیڑ اکٹھا کر لینے سے ایران نہیں بنتا. ایران کیسے بنتا ہے؟ کا ایران بنتا ہے سر پہ قرآن ہو، ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہو، تب جا کے کہیں ایران بنتا. جو رسول یہ کہہ رہا ہوں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ. ہر مسلم مرد، الگ الگ لفظیں استعمال ہوئی، الگ الگ لفظیں استعمال ہوئی، ورنہ عام طور سے حدیثوں میں ایک لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، المسلم و اخو المسلم. مسلمہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں خاص طور سے مسلمہ کا تذکرہ، یعنی ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، دونوں پر واجب ہے کہ علم حاصل کریں. کہاں سے کہاں تک حاصل کریں؟ من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لے کے لحد. جب ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ جنون آ جائے گا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، تعلیم میں قدم آگے بڑھانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا یہ ہاتھ اوپر ہوگا سب کے، کسی کا ہاتھ ہمارے اوپر نہیں ہوگا. یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے. کافی تاخیر ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی
شورائے کرام ہیں، تقریر ہونی ہے، تقسیم انعامات بھی ہونا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہ لیتے ہوئے ایک دو باتیں فضائل کے حوالے سے، اس کو مد نظر رکھیے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بستی ہمیشہ اپنے علم سے پہچانی گئی ہے، پہچانی جا رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، بزرگوں نے کر دیا، انہوں نے کر کے دکھا دیا، انہوں نے اس کی پہچان کروا دی۔ اب اس جنریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہچان کو برقرار رکھے۔ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن ایک دو چار لوگوں کے کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کاندھے سے کاندھا مل نہ جائے گا، شانے سے شانہ مل نہ جائے گا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہر ایک کھڑا نہ ہو جائے گا۔ جب سب ملیں گے، سب ساتھ چلیں گے تو کامیابی کے راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ آج کی اس محفل سے آپ دیکھیں، محفل ہے جن کے نام کی، ایک ذات سرکار دو عالم، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء دارت، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف کے پاس حسن تھا، لیکن عیسیٰ کی طرح علاج کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جناب عیسیٰ کے پاس دم عیسوی تھا، مسیحائی تو تھی، لیکن ید بیضاء نہیں تھا۔ موسیٰ کے پاس ید بیضاء تھا، لیکن حسن یوسف نہیں تھا۔ رسول اکرم کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں، ان کے پاس ایک ایک چیز تھی۔ تیری وہ ذات ایسی ذات ہے جس میں سارے نبیوں کے کمالات آ کے سمٹ گئے ہیں، اور تم مرکز ہے تمام نبیوں کے صفات کا۔ غور کریے، ید بیضاء آپ کے پاس ہے، حسن یوسف نہیں، آپ تو فخر یوسف ہے۔ عیسیٰ کو مسیحائی آپ نے سکھائی ہے، جمال یوسف آپ کے پاس ہے، سارے نبیوں کے کمالات آپ کے پاس ہیں، سارے نبیوں کی فضیلتیں آپ کی ذات میں ہیں۔ جس کے پاس سارے نبیوں کے کمالات ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری طرف دیکھو، وہ یہ کہہ رہا ہے اگر تمام نبیوں کے کمالات دیکھنے ہو تو علی کی طرف دیکھو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا میری طرف دیکھو، وہ یہ کہہ رہا علی کی طرف دیکھو۔ ان کمالات میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ رسول اکرم کو جس زمانے میں بھیجا گیا وہ ہے جاہلیت کا زمانہ۔ جاہلیت سے مقابلہ کرنے کے لیے رسول اکرم